بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بھی معمول کے مطابق شام کے وقت کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تھی۔ کنویں میں پانی لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی دونوں گھڑے بھر لیے، مگر ابھی گھڑے سر پر ہی رکھے ہی تھے کہ میری نظر ایک کالی رنگ کی گاڑی پر پڑی۔ وہ گاڑی اس قدر خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں میں آج تک ایسی گاڑی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر رک گئی تھی، جبکہ وہ گاڑی بھی خود ہی تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا اور ایک عورت بھی، جو کہ بہت زیادہ تھکے ماند لگ رہے تھے، میری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں محتاط ہو گئی کہ کہیں کوئی اغوا کار تو نہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور بولا، لڑکی تمہارے پاس پینے کا پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ میں نے بے یقینی سے کہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت بے ہوش ہوتے ہوتے بچ رہی تھی، جیسے زمین پر بڑی مشکل سے بیٹھی۔ میں نے جا کر کنویں کے پاس سے پتھر کا پیالہ اٹھایا اور اسے دھو کر اس میں پانی ڈالا اور اس عورت کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ عورت نے گٹا گٹ پانی پی لیا اور پی کر میرا شکریہ ادا کیا۔ اب جیسے اس کی آنکھیں کھلی تھیں، کہنے لگی کہ بہت شکریہ بیٹی۔ پھر وہ میری طرف بہت دلچسپی سے دیکھنے لگی، بولی کہ تم بہت اچھی اور نیک لڑکی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، رہتی کہاں ہو؟ وہ مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگی۔ اس کا بیٹا بھی مجھے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر شرما گئی تھی، جانتی تھی کہ بوڑھی عورت کو میں پسند آ چکی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، خاص کر لڑکیوں کی۔ میں نے شرماتے لہجاتے اس خاتون کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا کہ میرے بابا کا نام یہ ہے اور اس طرح آپ میرے گھر آ سکتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا، جس کی میں نے امید کی تھی اور جو میری پہلے بہت ساری سنگیوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی، گھر والوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے دی تھی، پر آج میں صبح سے ہی نہا دھو کر سج دھج کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو واقعی وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں نے بھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا، بڑی سی گاڑی میں بابو آئے اور وہ مجھے بیا کر لے جائے۔ ان دنوں ہر کسی کے پاس مہنگی گاڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہمارے تو نصیب ہی بدل گئے تھے۔ محلے میں سب لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی گاڑی ہمارے دروازے پر جو کھڑی تھی، اور پھر حسب توقع ان لوگوں نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ خوبصورت ہے، بلکہ اس کی تربیت بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ان کا بیٹا عجیب سے تاثرات لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے، بلکہ اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کی بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ میرا بیٹا بہت اچھا کام کرتا ہے، کبھی کہتی میرا بیٹا لاڈلا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا بیٹا کام کیا کرتا ہے۔ ابا نے بہت بار ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کا کاروبار یا پھر کام کا پیشہ کیا ہے۔ انہوں نے بات کو گول مٹول کر لیا تھا، ایک بار بھی اس بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ البتہ کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے تھے، امیر معلوم ہوتے تھے، اس لیے ان کے جانے کے بعد ابا نے مشورہ کیا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لیں گے۔ اب ہمارے پاس ایسے رشتوں کی لائن تو لگی نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ غریب محلے میں رہتے تھے، جہاں رشتے بھی غریبوں کے ہی آتے تھے۔ اماں ابا نے آپس میں مشورہ کر کے یہی کہا کہ اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے انہی لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ خوش قسمتی سے آیا تھا، اللہ نے ہمارے در پر بھیجا تھا۔ میری منگنی شہریار کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہریار بہت اچھے انسان تھے، میں نے ان کے بارے میں کچھ سن بھی رکھا تھا، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ شہریار کا پیشہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے کہیں سے کوئی معلومات نہیں ملی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ شہریار کے پاس بہت پیسہ ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہوا ہے۔ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ شہریار کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ اماں ابا نے بھی زحمت نہیں کی تھی، وہ جانتے تھے کہ لڑکے کا اچھا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کماتا ہوگا۔ میری شادی ہوئی، مجھے آج تک اپنی شادی کی رات نہیں بھولی تھی۔ مجھے شہریار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ ان کی گرفت بہت سخت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنے نہیں بلکہ لڑائی کرنے آئے ہوں۔ میں نے اوپر مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ ہاتھوں میں 5 روپے کے سکے تھے جو کافی زیادہ تعداد میں تھے، ایسے لگتا تھا جیسے 20 سکے اپنی مٹھی میں دبا کر رکھے ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے
عجیب سی نظر سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا کر بولے، آج ہماری شادی کی رات ہے، تمہیں پتہ ہے کہ انسان کی کچھ موقعوں پر دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے میں ان سکوں پر تم سے دم کروانے کے لیے لایا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں الجھ کر پیچھے ہو گئی۔ دیکھو یہ 5 روپے کے سکے ہیں، ان پر کچھ بھی پڑھ کر پھونک دو۔ دیکھو شادی کے فوراً بعد انسان جو دعا مانگتا ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ میرا شوہر ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بیٹا تم اس کے ساتھ بھی یہی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ چلو یہ مجھے دے دو، میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ لے کر وہاں سے چلی گئی اور میں حیران اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی، یہ کیا تھا؟ میں نے پھر سے پوچھا، ارے کچھ نہیں تھا، بس رہنے دو، اماں میری بہت وہمی ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو میں تمہارے لیے منہ دکھائی میں کیا لے کر آیا ہوں۔ میرے شوہر نے سونے کی ایک بھاری چین نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی، جسے میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بہت چمکدار چین تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر واقعی بہت امیر کبیر انسان ہے، کافی ساری دولت کا مالک ہے۔ پر انہوں نے مجھے یہ چین دی کیوں تھی، میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ خیر میں اور میرا شوہر کافی ساری باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے نیند آ گئی ہے۔ بولے کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں ذرا باہر اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے بات کرنے کی، میرے قرب کی کوئی بے چینی نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں کہ وہ دوست کون سے ہیں۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی، وہ کھڑکی باہر کی جانب کھل رہی تھی اور کھڑکی پر میری نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی پڑ چکی تھی۔ شکی مزاج تو میں شروع سے ہی واقع ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کہیں اور جا رہے ہیں، تبھی میں ان کے جانے کے بعد آ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ گھر کے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ گھر کے صحن میں بالکل خاموشی تھی، سب لوگ سو چکے تھے کیونکہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ آخر اس وقت میرا شوہر کہاں جا رہا تھا؟ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کہیں بھی نہیں گیا تھا، البتہ ادھر صحن میں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جگہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر مٹی پر ہاتھ لگاتے ہوئے شہریار نے کافی وقت گزار دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہیں اور چلے گئے تھے۔ مجھے شہریار کی یہ حرکت عجیب و غریب لگی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی اور پھر چپ بھی رہی تھی۔ کیا پتہ شہریار کے ذہن میں کیا ہوا ہو اور یہ حرکتیں انہوں نے کس غرض سے کی ہوں۔ میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی، تبھی شہریار کمرے میں داخل ہوئے۔ بولے کہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا جی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کے دوست چلے گئے؟ مسکرا کر بولے کہ ہاں چلے گئے، اب بس میں تم سے باتیں کروں گا۔ لیکن ان کی باتیں بھی عجیب و غریب تھی۔ کہنے لگے کہ تم سکے کیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا سکے تو اچھے ہی ہوتے ہیں اور ان کے بدلے میں چیزیں ملتی ہیں۔ بولے کہ اچھا اگر تمہیں اچھے لگتے ہیں تو پھر تمہارے پاس بہت سارے سکے ہوں گے۔ میں نے کہا اتنے زیادہ نہیں ہیں، بس وہی جو کچھ لوگوں نے مجھے سلامی کے طور پر دے دیے تھے، اور باقی تو آج کل نوٹ کا زمانہ چل رہا ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور بولے اچھا اگر تمہارے پاس سکے ہیں تو تم مجھے دے دینا۔ میں نے کہا جی ابھی تو نہیں ہے میرے پاس، میرے پرس میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، بس تم دھیان رکھنا وہ سکے تم کسی اور کو مت دینا، بھلے سے تم اس کے بدلے مجھ سے نوٹ لے لو، لیکن اس کو کسی کو مت دینا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے میں ویسے ہی کروں گی۔ میں نے اس وقت یہ بات ختم کر دی، پر یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ذہن میں خیالات آنے لگے کہ کہیں ان کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں عجیب سا اندھیرا تھا۔ اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا اچھی خاصی روشنی نکل آئی تھی۔ سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آج تو میں اس گھر میں کسی ملکہ کی طرح تھی۔ سب کا دھیان مجھ پر تھا کیونکہ میں اس گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہن تھی۔ میں نے اپنی بات چیت سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، پر اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا تو وہ میرا شوہر تھا، جو کسی اور ہی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، یعنی شادی کے 2-3 دن گزرے۔ میرا شوہر ہر رات ایک عجیب حرکت کرتا، میرے پاس آتا، مجھے ایک سکہ دکھاتا اور پھر جا کر اس سکے کو ایک تھیلی میں رکھ دیتا اور کہتا کہ دیکھنا کتنی برکت ہوگی اور ہمارے دن بدل جائیں گے۔ میں پوچھتی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ بس تم خاموشی سے انتظار کرو،
کافی دن گزر گئے، ایک دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بہت ضرورت مند تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی کہ خدا جانے کون چرسی بنگی ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ تب اس نے میرے شوہر کا نام شہریار لیا اور بولا کہ شہریار صاحب نے دیسی گھی منگوایا تھا، میں وہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ شہریار خود دروازے پر آ گئے۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے تم اندر جاؤ۔ میں اندر گئی، خدا جانے اتنا بڑا 5 سے 10 کلو کا گھی کا کین میرے شوہر نے کیوں منگوایا تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی، میری ساس مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ دیکھ کر، شاید اسی لیے کہ اب انہیں میری اولاد کی خوشخبری مل چکی تھی۔ تبھی وہ خوش لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید دیسی گھی بھی اسی سلسلے میں منگوایا گیا ہے۔ میرا شوہر میرا خیال کر رہا ہوگا۔ عموماً خواتین جب امید سے ہوتی ہیں تو ان کا خیال رکھنے کی خاطر انہیں اچھا خاصا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں بھی اسی امید میں تھی، پر مجھے کیا پتہ تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ کچھ اور ہے، اور میں بہت ہی بڑی خوش فہمی میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آئی، میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گھی کا وہ ڈبہ لے کر چھت پر جا رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھی کا ڈبہ لے کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے دوبارہ سر پکڑ لیا اور بولی خدا کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دو، میں عاجز آ چکی ہوں تمہاری ان باتوں سے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولا کہ خدا کے لیے اماں میری بیوی کے سامنے تو میری عزت رکھ لیں، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اب تو میں بھی تجسس میں پڑ گئی تھی کہ آخر میرا شوہر 5 کلو کا گھی کا ڈبہ اٹھا کر چھت پر کیوں جا رہا ہے؟ کیا میرے شوہر نے کوئی بناوٹی گھی بنانے کا کام شروع کر رکھا ہے؟ میں یہی سوچ کر چپ ہو گئی تھی۔ سوچا کہ اچھا جو بھی ہے ہونے دو، آج میں اپنے شوہر سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ کا کام اور کاروبار کیا ہے۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک آپ گھر سے کام کے لیے نہیں نکلے۔ آپ نے نہ ہی تو کوئی نوکری کی ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی دوسرا پیشہ ہے جس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ ایک محنتی انسان ہیں۔ شام کو جب وہ کمرے میں آئے، میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو بولے ارے بیگم، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ کچھ عرصہ بعد تمہیں بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم دیکھ لینا ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولیں کہ بس اس سب میں تمہاری بھی محنت شامل ہے، پر زیادہ حصہ میرا ہے، تم دیکھنا تو صحیح۔ میں وقت سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ پہلے ہی اماں کو بتا کر پچھتا رہا ہوں۔ عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، اب میں خود یہ کروں گا، اور جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا چلیں، اچھی بات ہے آپ ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اپنے شوہر کی کوشش نہ ہی مجھے نظر آ رہی تھی اور نہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ خاموشی سے اچھے دنوں کا انتظار کر رہی تھی، تبھی ایک دن اتفاق سے چھت پر جانا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ صبح صبح تو شہریار یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ وہ کسی کام سے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا وہ ایک مٹکا اٹھائے بیٹھے تھے۔ بولے کہ اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو، چلو تم جا کر چھت پر دھوپ لگاؤ، میں یہ مٹکا لے کر نیچے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں تو چھت پر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی۔ وہ میرے ساتھ نیچے آ گئے۔ میں نے دیکھا انہوں نے وہی گھی والا ڈبہ اٹھا کر رکھا ہوا تھا، یعنی اس مٹکے میں سارے کا سارا گھی ہی تھا اور اوپر کچھ سکے رکھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا شہریار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ سکے ہیں جو آپ مجھے دکھایا کرتے تھے، آپ نے میری اسلامی والے سکے بھی لے لیے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ خاموش ہو جاؤ، کسی کو یہ بات نہیں بتانا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میرے گھر میں سب لوگ میرے کتنے خلاف ہیں۔ اگر یہ بات بھی انہیں پتہ لگ گئی تو وہ مجھے اور زیادہ برا اور نکما سمجھیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے شہریار کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 6-7 مہینے کے بعد ایسا نتیجہ نکلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میری چپ سے یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ گھر میں مٹکے گھی اور سکوں کا ذکر ہونا بند ہو گیا تھا، کیونکہ میرا شوہر اب یہ باتیں سب سے چھپانے لگا تھا۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے نتنوں سے تیز قسم کی خوشبو یا کہہ لیں کہ بدبو ٹکرائی۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنے ہی کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا کسی بوتل میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، یہ کون سی چیز تھی جس نے مجھے نیند سے جگا دیا تھا جب کہ میرا شوہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، کنگال رہا تھا
وہ میں دور ہی کھڑی رہ گئی تھی، کافی دیر دیکھتی رہی، پھر میں نے انہیں آواز دی، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے تو ناک کو یہ بدبو سی لگ رہی ہے۔ بولے کہ اوہو میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی امید سے ہے، چلو میں باہر جا کر یہ کام کرتا ہوں۔ وہ بوتل اٹھا کر کمرے سے باہر چلے گئے، میں حیران پریشان ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، جب وہ اندر نہیں آئے تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے جا کر انہیں دیکھا تو میرا شوہر کچن میں گھی والا مٹکا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس مٹکے میں موجود گھی کو وہ اچھی طرح گرم کر رہے تھے اور اس میں وہ پاؤڈر جو انہوں نے شیشے کے سامنے سے اٹھایا تھا ڈال رہے تھے، جو کہ کافی بدبودار تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کہ تمہیں اب کیا تکلیف ہے؟ اب تو میں کمرے سے باہر آ گیا ہوں، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بولے کہ خدا کے لیے دروازہ کھولنا، پر جو بھی ہوا اسے کچن کی طرف مت لے کر آنا۔ باتوں میں لگا دینا، اگر تم چاہتی ہو مجھ سے محبت کرتی ہو تو۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ دروازہ کھولا، سامنے میری نند کھڑی تھی۔ میری نند شادی شدہ تھی اور کبھی کبھی ہی ہمارے گھر میں آتی تھی، ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے۔ میں ان کے بچوں سے خوش دلی سے ملی، کہا کہ آپ کیسے آئیں؟ کہنے لگی کہ بس اماں نے بلایا تھا کہ شہر یار کو سمجھا دو۔ میں نے کہا کہ سمجھانے کو بولیں کہ بس تم فکر نہیں کرو، تمہارا شوہر ہے نا تھوڑا بگڑا ہوا ہے، ہم اسے مل کر سدھار دیں گے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے اندر چلی گئی، شہریار کو ڈھونڈنے لگی کہ کہاں ہو؟ شہریار ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بڑی تھی، اس لیے حق جتا کر بات کر رہی تھی، مگر شہریار اپنے کام میں مصروف تھے۔ تبھی زوبیہ باجی کچن کے اندر چلی گئی۔ انہوں نے جو میرے شوہر کے وہ گھی ابالتے ہوئے دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے شہریار اب تو اس جنون کو چھوڑ دو، میں تھک گئی ہوں تمہاری باتیں سن سن کر۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر نے مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مجبوراً میں وہاں سے آ گئی، پر باتیں ان کی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ سبھی میرے شوہر کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھی میں ہر وقت 5 روپے کا 1 روپے والا سکہ ابالتے رہتے تھے، کبھی اس میں کوئی چیز لا کر ڈال دیتے تو کبھی کوئی چیز۔ اب تو گھر میں یہ باقاعدہ بدبو بھی آنے لگی تھی۔ ہم سب لوگ بہت پریشان تھے کہ ایک دن اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا، جس کے بعد شہریار نے ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی، جبکہ میری نند بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، وہ دونوں تو بحث میں مصروف تھے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو 3 معتبر آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹی اپنے شوہر کو بلاؤ، تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم اسی سے بات کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں بات کیا ہے؟ بولے کہ بیٹی اپنے شوہر کو اچھی طرح سے سمجھا دو کہ اس نے ہم محلے والوں سے پیسے لیے تھے، کہہ رہا تھا کہ وہ چاندی کے سکوں سے سونے کے سکے بنا کر دے گا ہمیں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے ہم سے 3 مہینے کا وقت مانگا تھا، پھر بولا کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے تھوڑے دن کی مہلت دے دیں، اور اب جب کہ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ 1 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے ان لوگوں کی عقل پر بھی افسوس ہونے لگا کہ بھلا چاندی کے سکوں سے سونا کب سے بننے لگا؟ مگر یہ لوگ بہت زیادہ بضد تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے شوہر نے ہماری دولت لوٹی ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے پیسے دگنے کر کے ہمیں دے گا، پر اس نے تو ہمارے اصل پیسے بھی واپس نہیں کیے۔ میں ان کی بات سن کر سب سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ ضرور ان سے بات کر لیجئے گا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر کیا تھا، میرے شوہر کی خوب درگت بنی، محلے والے نے آ کر میری ساس کو تنگ کیا۔ میری ساس شریف عورت تھی، ان کے شوہر کی چھوڑی ہوئی دولت تھی جو کہ ان کا بیٹا اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا، اور اب تو لوگوں سے بھی لوٹ رہا تھا۔ میری ساس نے ساری دولت میرے نام کروا دی تھی، کہا کہ اب تو اپنی بیوی کا غلام بن کر رہے گا، کیونکہ جو مرد اپنے آپ کو خود سنبھال نہیں سکتا اسے بیوی ہی لگام ڈالتی ہے۔ میں اپنی ساس کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی عزت دی، ورنہ آج کل کی ساسیں تو اپنے بیٹوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر بس اپنی بہو کو دبانا چاہتی ہیں۔ وہ سچے کھرے زمانے تھے جب میری ساس نے مجھے اس قدر معتبر کیا کہ ساری زندگی ان کی اس بات نے میرے اندر ایسا اعتماد پیدا کیا کہ میں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔